جیسے آج ہم کہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہیں بھائی، یہ منحوس کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دن بنائے ہوئے اللہ کے، رات کا خالق بھی اللہ ہے، دن کا خالق بھی اللہ ہے، ہفتوں کا خالق بھی اللہ اور مہینوں کا خالق بھی اللہ، سال کا خالق بھی اللہ۔ اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ ہم پہ کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، ہم کہتے ہیں یار زمانہ ہی ایسا آ گیا، زمانہ ہی نہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرے۔ اب لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لوگوں کا مال جان محفوظ نہیں، کہتے ہیں زمانہ ایسا آ گیا۔ نہیں بھائی، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو گالی مت دو، چونکہ زمانہ اللہ کی ذات ہے۔ زمین کو پیدا کیا اللہ نے، آسمان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ چاند سورج ستارے سب کچھ کا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ دن اور رات جب اللہ نے بنائے، جب آپ کہتے ہیں زمانہ برا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کی ذات کو برا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے منع فرما دیا کہ زمانے کو برا مت کہو۔ تو جس طرح زمانہ برا نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی دن بھی برا اور منحوس نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی دن برا اور منحوس نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی مہینہ بھی منحوس اور برا نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی سال بھی منحوس نہیں ہوتا۔ ہر انسان منحوس نہیں ہوتا، اگر برے عمل کرے گا اس کی نحوست اس پر ہوگی، اس کے اثرات اس پر ہوں گے، جیسے میں نے آیت مبارکہ میں آغاز میں ذکر کیا کہ جب لوگ ایمان والے ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، نیکی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آسمان سے بھی برکات نازل ہوتی ہیں اور زمین سے بھی ان کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مگر جب وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی معصیت میں لگ جاتے ہیں، لوگوں پر، عام رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی گرفت آتی ہے، اللہ ان کو اپنے عذاب میں لے لیتا ہے، گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو اس لیے کسی آپ دن کو، کسی مہینے کو منحوس نہیں کہہ سکتے، یہ اسلام کا تصور نہیں۔ اب اس کی چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں۔ صبح کا وقت ہے، ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، چلتے چلتے وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ مسجد کے لیے روانہ ہوتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، وہ وقت اس کے لیے خیر و برکت والا ہو جاتا ہے۔ وہ وقت اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ خیر و برکت۔ وقت وہی ہے، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہا ہے، جو رب تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، جو اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اس مالک کو پکارتا ہے، وہ صبح کے لمحات اس پر خیر و برکات اللہ پاک نازل فرماتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب وقت وہی ہے فجر کا، مگر دوسرا وہ شخص ہے جو سو رہا ہے، اس کو اتنی فرصت نہیں، اتنی توفیق نہیں کہ وہ اٹھ جائے، رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے، صبح دوپہر تک سوتا ہے۔ اب وقت وہی ہے، ایک کے لیے خیر و برکت بن جاتا ہے اور دوسرے کے لیے وہ نحوست بن جاتا ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ وقت کا یا اس انسان کا؟ ایک شخص ہے، وہ اٹھتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، تہجد بھی ادا کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، وہ وقت اس کے لیے خیر و برکت والا بن جاتا ہے، وہ وقت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے نزول کا بن جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف جو سو رہا ہے وہ شیطان کے شکنجے میں ہے، وہ وقت اس کے لیے فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ بڑی خیر و برکت والا ہے، صبح و شام اس کی برکتیں والی ہیں، ہر بندے کے لیے نہیں۔ اب جو نہ روزہ رکھے، نہ نماز پڑھے، نہ راتوں کا قیام کرے، نہ تلاوت قرآن کرے، نہ صدقات و خیرات کرے، پورا مہینہ محض دوسرے مہینوں کی طرح گزارے، تو کیا وہ مہینہ
اس کے لیے خیر و برکت والا بن جائے گا؟ نہیں. اس میں مہینے کا قصور ہے یا اس بندے کا قصور ہے؟ مہینہ کوئی بھی ہو، آپ مسجد میں آ گئے، آتے ہوئے آپ نے وضو نہ کیا، اگر وضو کر لیا آپ نے آتے ہوئے سمت کے بجائے قبلہ کی طرف رخ ادھر کر لیا یا ادھر کر لیا، آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں. قصور کس کا ہے، آپ کا یا نماز کا؟ ہمارا قصور ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، نہیں بھائی، یہ مہینہ تو اللہ کا پیدا کرتا ہے، یہ دن، یہ ماہ و سال، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. جب خالق اللہ ہے، اس نے بنایا، اچھا بنایا، تو ہم اس میں سے کسی کی بھی منحوس نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ اور اس کے ابتدائی 13 دن یہ منحوس ہیں، تو یہ سراسر جہالت ہے، اور اسلام اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بالکل وہ دور ہے.